اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ آج کی اس سٹنگ میں ہم عقیدہ آخرت کے گہرے اثرات کے بارے میں پڑھیں گے۔ آخرت سے مراد وہ زندگی ہے جو ہماری آنے والی زندگی کے بعد آئے گی۔ ہر مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے کہ کائنات کے فنا ہونے کا ایک وقت مقرر ہے۔ مرنے کے بعد اسے نئی زندگی ملے گی۔ یہی وہ زندگی ہے جسے پنرجنم کہا جا سکتا ہے، لیکن ہندو اسے زندگی میں دوبارہ جنم لینا سمجھتے ہیں۔ آخرت کی زندگی میں دنیا میں کیے گئے اعمال کا حساب ہوگا۔ انہی اعمال کے مطابق انسان کو جزا اور سزا ملے گی اور جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اس فیصلے کے دن کو یوم الدین بھی کہا جاتا ہے، یعنی بدلے کا دن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ سورۃ المائدہ آیت 69 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اور جو کوئی اللہ پر ایمان لائے اور قیامت کے دن پر اور نیک اعمال کرے تو اس کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا۔ یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ نیک اعمال کرتا ہے۔ ایسے شخص کو نہ تو کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غمگین ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے خوف اور غم سے نجات دے دیتے ہیں۔ عام طور پر انسان اپنے مستقبل کے بارے میں خوفزدہ رہتا ہے کہ کیا ہوگا، کہیں مشکلات نہ ہوں، تکلیفیں نہ ہوں، یا اپنے ماضی کو سوچ کر غمگین رہتا ہے، یا اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ مستقبل کی بہتری نظر نہ آئے تو غمزدہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان لانے اور نیک اعمال اختیار کرنے سے اسے روز قیامت ایسی کسی صورتحال سے دوچار نہ ہونا پڑے گا۔ جو شخص آخرت پر یقین نہیں رکھتا وہ تنگ دل ہو جاتا ہے اور اس میں تکبر کا عنصر غالب آ جاتا ہے، حق بات کا انکار کرتا ہے اور دوسروں کو حقیر جانتا ہے۔ عقیدہ آخرت انسانی زندگی پر گہرے اثرات مرتب کرتا ہے۔ پہلا، انسان مادیت پرستی سے بچ جاتا ہے۔ دنیا کی حقیقت اس کی نظر میں ایک عارضی اور وقتی سرائے کی طرح ہوتی ہے جہاں کچھ وقت گزارنا ہوتا ہے۔ سورۃ النساء آیت 77 میں ارشاد ربانی ہے، کل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی۔ کہہ دیجئے دنیا سے نفع اٹھانا مختصر سا ہے اور آخرت پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے۔ عقیدہ آخرت انسان کے اندر صبر اور تحمل پیدا کرتا ہے، کیونکہ اسے علم ہوتا ہے کہ روز قیامت مجھے اللہ کی طرف سے جزا ملے گی اور میں انعامات سے نوازا جاؤں گا۔ انسان برائیوں سے نفرت کرنے لگتا ہے اور نیکیوں سے محبت کرنے لگتا ہے، کیونکہ وہ جان جاتا ہے کہ برائیاں اسے عذاب میں مبتلا کر دیں گی اور نیکیاں اجر عظیم کا سبب بنیں گی۔ انسان میں احساس ذمہ داری پیدا ہوتی ہے، وہ اپنے فرائض پوری طرح ادا کرتا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں دیانتداری اختیار کرتا ہے۔ انسان میں سخاوت پیدا ہوتی ہے، مال و دولت کو گن گن کر نہیں رکھتا بلکہ اسے راہ خدا میں خرچ کرتا ہے۔ صدقات واجبہ اور صدقات نافلہ کی ادائیگی کا بندوبست کرتا ہے، کیونکہ یہی حقیقی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ آخرت پر یقین رکھنے والا اس بات سے بخوبی واقف ہوتا ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور انسان کا اصل مقام موت کے بعد اسے ملے گا۔ اس لیے وہ ہر معاملے میں جرأت و بہادری کا مظاہرہ کرتا ہے اور بزدلی اس سے دور بھاگتی ہے۔ وہ راہ حق میں جان دینے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ انسان میں احکام الہی کی پابندی کا احساس پیدا ہوتا ہے، اللہ کا خوف دامن گیر رہتا ہے اور انسان کا شمار متقی اور پرہیزگاروں میں ہونے لگتا ہے۔ عقیدہ آخرت پر پختہ یقین رکھنے والا اچھی طرح جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جو نعمتیں عطا کی ہیں اس کے بارے میں اسے جواب دہ ہونا پڑے، لہٰذا وہ ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور محتاط رویہ اختیار کرتا ہے۔
انسان ریاکاری سے بچتا ہے اور اشرف المخلوقات کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو جاتا ہے جو اس کا حقیقی مقام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ اور آخرت پر یقین رکھنے والے کو ایک بہت اچھی نصیحت کی ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اس طرح سے بیان کیا ہے: ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت کی ہے کہ جو شخص اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہے اسے ایسی بات کہنی چاہیے جس میں نیکی ہو، دوسروں کی بھلائی ہو، بہتری ہو، جس میں خیر کا عنصر ہو، اور وہ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائی کا سبب بن سکے۔ اگر وہ کوئی اچھی بات نہ کر سکتا ہو تو بہتر ہے کہ وہ خاموش رہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔